اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا، اور سب بنی اسرائیل نے دان سے 20 سبا تک جان لیا کہ سیموئیل خدا کا نبی مقرر ہے۔ اور خداوند سیلا میں پھر ظاہر ہوا، کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سیموئیل پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ اور کام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے اس کی بابت وہ ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اسے سنیں، اس پر غور کریں، کیونکہ تیرا کلام نہایت ہی قدرت والا ہے، اور ہر ایک دور میں، ہر ایک زمانے میں، ہر ایک حالت میں نازل ہوتا رہا اور پورا بھی اترتا رہا۔ تو آج بھی خداوند اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں اپنے خیال ڈالتا ہے، اپنے روح القدس کے وسیلے سے بات کرتا ہے۔ اس لیے اے خداوند اس کلام پر جو ہمیں عطا کرتا ہے، اور خصوصاً آج ایک کلام کے وسیلے سے جب تو ہم سے بات کرنے والا ہے، تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں اپنی زندگی میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا فضل بخش، کیونکہ تیرا کلام صداقت نہیں ہے۔ تیرا کلام جو ہے وہ بند اور کودے میں سے داخل ہو کر ہمیں ابھارتا ہے، ہمیں تحریک دیتا ہے، ہماری محبت کو تیرے ساتھ بڑھنے کا فضل اور توفیق بخشتا ہے۔ تیرا کلام جو ہے دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ اے خداوند ہمیں فضل بخش، ہم اس سے نہ پھریں اور اس پر غور کر کے، دھیان کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ میری مدد فرما تاکہ خداوند تیرے مقدس کلام کی باتوں کو تیرے لوگوں تک آج کی ضرورت کے مطابق نہایت ہی خوبصورت، دلکش اور لطیف انداز میں پیش کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ان کے ذہنوں میں اپنے خیال ڈالتا ہے، اپنے روح القدس کے وسیلے سے بات کرتا ہے۔ اس لیے اے خداوند اس کلام پر جو ہمیں عطا کرتا ہے، اور خصوصاً آج ایک کلام کے وسیلے سے جب تو ہم سے بات کرنے والا ہے، تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں اپنی زندگی میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا فضل بخش، کیونکہ تیرا کلام صداقت پر مبنی ہے۔ تیرا کلام جو ہے وہ بند اور کودے میں سے داخل ہو کر ہمیں ابھارتا ہے، ہمیں تحریک دیتا ہے، ہماری محبت کو تیرے ساتھ بڑھنے کا فضل اور توفیق بخشتا ہے۔ تیرا کلام جو ہے دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ اے خداوند ہمیں فضل بخش، ہم اس سے نہ پھریں اور اس پر غور کر کے، دھیان کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ میری مدد فرما تاکہ خداوند تیرے مقدس کلام کی باتوں کو تیرے لوگوں تک آج کی ضرورت کے مطابق نہایت ہی خوبصورت، دلکش اور لطیف انداز میں پیش کر سکوں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔
ہماری محبت کو تیرے ساتھ بڑھنے کا فضل اور توفیق بخشتا ہے۔ تیرا کلام جو ہے دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ اے خداوند ہمیں فضل بخش، ہم اس سے نہ پھریں اور اس پر غور کر کے، دھیان کر کے اس پر عمل کرتے رہیں۔ میری مدد فرما تاکہ خداوند تیرے مقدس کلام کی باتوں کو تیرے لوگوں تک آج کی ضرورت کے مطابق نہایت ہی خوبصورت، دلکش اور لطیف انداز میں پیش کر سکوں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے گزرے اتوار جو ہے مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا۔ یقیناً دنیا میں لوگوں نے جو ہے وہ مل کر اس دن کو مخصوص کیا تاکہ ہم اس دن میں ماں کی عزت، اس کے آنر اور اس کی خدمت جو ہے اسے ایکنالج کر سکیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ تو ایک دن ہے، لیکن ماں کی خدمت جو ہے جب تک اس کی زندگی ہے، اس کی عزت، اس کا وقار اور اس کی ساری خدمت، ساری قربانیاں جو ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ تمام ہونے والی نہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ جو ہے آج جو مجھے خداوند نے میرے ساتھ بات کی، میں سوچتا رہا کہ ہم اس اتوار جو ہے خدا کے کلام کے کون سے حصے میں سے جو ہے اپنے لیے قوت پائیں، اپنی زندگیوں کے لیے جو ہے وہ لیں۔ اور خداوند نے مجھے کلام کا یہ حصہ دیا تاکہ نہ صرف ہم مدر ڈے بلکہ پیرنٹس ڈے جو ہے اس پر غور کریں۔ اور پیرنٹس ڈے بھی صرف ڈے نہیں ہے بلکہ یہ ڈے بلکہ اس میں ہولی ڈے ہے۔ اس لیے آج جو کلام مقدس کا حصہ پڑھا گیا ہے، اس میں یہ دو خاندان جو ہیں ان کے متعلق، دو پیرنٹس جو ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ خدا نے بات کی ہے۔ ایک ایلی کا گھرانہ ہے اور ایک الکانا کا گھرانہ ہے۔ کلام مقدس میں سے سیموئیل کی کتاب جو ہے یہ قضات، یشوع اور روت کی کتاب کے بعد آتی ہے۔ ہم نے پچھلے اتوار جو ہے وہ قضات کی کتاب میں سے ایک پیسج جو ہے وہ پڑھا اور ماں کی خدمت کے حوالے سے، اس کی عزت، حرمت کے حوالے سے جو ہے خدا کے کلام میں سے سیکھا تھا، جس کا نام زبورہ ہے۔ سیموئیل کی کتاب جو ہے یہ قاضیوں کی کتاب کے بعد آتی۔ خدا جو ہے جب اس نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا اور وہ 40 سال سفر کے بعد خداوند جو ہے وہ یشوع کے وسیلے سے انہیں ملک موعودہ میں پہنچا دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے خدا قاضیوں کے وسیلے سے
بنی اسرائیل کے 12 قبائل سے بات کرتا رہتا ہے، ان کے وسیلے سے خدا کا رابطہ جو ہے ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اس کے بعد سیموئیل کی کتاب جو ہے، اس میں خدا جو ہے وہ ان کے درمیان رہنا چاہتا ہے، نہ وہ صرف قاضیوں کے، کیونکہ قاضیوں کے وسیلے سے خدا جو ہے وہ بات کرتا رہا، اور جب وہ قبیلے جو ہے وہ بڑھے اور ایک قوم کی سمت جو ہے انہوں نے سفر شروع کیا، تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر وسائل ہوتے ہیں، وہاں پر اگر ان وسائل کو خوبصورت اور تربیت یافتہ انداز میں خدا کے کلام کو سامنے رکھ کر استعمال نہ کیا جائے تو وہ وسائل جو ہے وہ مسائل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا نے جو ہے اب اپنا خیمہ جو ہے وہ ان کے درمیان لگا دیا ہے۔ اگر آپ جو ہے بائبل مقدس میں سے نقشہ جو ہے وہ دیکھیں، جب وہ ملک موعودہ میں پہنچ جاتے ہیں تو سیلا میں جو ہے وہ خداوند کا مسکن جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس طرح سے 4 قبائل جو ہیں، 3 مشرق کی طرف، 3 مغرب کی طرف، 3 شمال کی طرف، اور 3 جو ہے وہ جنوب کی طرف جو ہے وہ آباد ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے وہ خداوند کا گھر، خداوند کا مسکن ہے۔ یہاں سے جو ہے سیموئیل نبی کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ جو آج کا حوالہ اسپیشلی پڑھا گیا ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو خدا سیموئیل نبی کے وسیلے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ایلی کے گھرانے کے لیے بھی ہے اور الکانا کے گھرانے کے لیے بھی ہے، دونوں خاندانوں کے لیے یہ خدا کا کلام ہے۔ ایک طرف جو ہے یہ الکانا کے خاندان کے لیے قول ہے، اور ایلی کے خاندان کے لیے فال ہے، یعنی ان کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے اور سیموئیل کے وسیلے سے ان کی قول جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر پہلا باب جو ہے سیموئیل نبی کا، اس میں الکانا کاہن جو ہے وہ اپنی باری پر ہیکل میں اپنی خدمت جو ہے وہ انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی ہنا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور وہ خداوند کے مذبح کے سامنے جو ہے دعا کر رہی ہے، اور دعا میں جو ہے الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہے، الفاظ جو ہیں وہ سنائی نہیں دیتے، صرف اس کے ہونٹ جو ہیں وہ ہل رہے ہیں، اس کے اندر اتنا پیشن ہے، وہ اتنی جو ہے وہ خدا کے لیے جو ہے وہ قائل اور مائل ہے کہ اسے الفاظ نہیں مل رہے، اس کے جذبات جو ہیں وہ اس کے ہونٹوں کے وسیلے سے جو ہے وہ خدا تک پہنچ رہے ہیں۔ اسی لیے جو ہے ایلی کاہن جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ عورت جو ہے وہ نشے میں ہے۔ میرے عزیزو، اس میں ہم جو ہے وہ انا کے جذبات اور اس کے خیالات، اس کی سوچیں اور اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہیں جو اس نے دعا کے سامنے اپنے دل کو انڈیل دیا اور خدا کے حضور جو ہے وہ آئی۔ اگر آپ پچھلے باب میں پڑھیں، کیونکہ پس منظر جو ہے آج کے کلام کا وہ پہلے 2 ابواب میں ہے، اس کی سوتن جو ہے اسے تنگ کرتی، اسے تانے میں جو ہے وہ دیتی ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ بہت دلگیر ہے، اور اس دلگیری کی حالت میں خداوند کے حضور آتی،
آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے معاشرے میں بھی ایسی فیملیز، ایسی خواتین، ایسی مائیں، ایسے گھرانے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ ایسی برکات نہیں ہے، اور شاید ان کے پڑوسی، ان کے معاشرے میں ان کے رشتہ دار عزیز جو ہیں وہ اس سے انہیں اس طور سے جو ہے ایسی نظروں سے دیکھتے ہوں یا ایسے الفاظ سے جو ہے انہیں تنگی دیتے ہوں۔ اس لیے آج کا کلام جو ہے وہ اس بات کے لیے بھی قوت کا باعث ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کی حالت ایسی ہے وہ نہ گھبرائے اور وہ خداوند کے حضور آئے، بجائے اس کے کہ وہ ان کا مقابلہ کرے، ان کے تانے میلے جو ہے ان کا جواب دے اور جان کے جو ہے وہ برپا کرے، جس طرح حنا جو ہے اس نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ خداوند کے پاس آ گئی ہے۔ اور میرے عزیزو، خداوند نے جو ہے اس کی دعا سنی ہے، اور جب خداوند نے اس کی دعا سنی تو یہاں سے دوسرے باب کا آغاز ہوتا ہے، اور خداوند اسے ایک بیٹا عطا کرتا ہے جس کا نام وہ سیموئیل رکھتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سال بسال القانا کاہن جو ہے وہ خداوند کے گھر میں خدمت کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن حنا اس کے بعد اس کے ساتھ نہیں آئی۔ اسے دعوت دیتا ہے اس کا شوہر، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے خداوند سے وعدہ کیا ہوا ہے، اپنے دل میں وعدہ کیا ہے، خداوند سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو بیٹا تو مجھے دے گا میں اسے تیرے گھر کے لیے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دوں۔ اس لیے ابھی سیموئیل جو ہے وہ چھوٹا ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے 2 سال کے بعد جب اس کا دودھ چھڑایا گیا تو پھر حنا جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ خداوند کے حضور حاضر ہوتی ہے، اور سیموئیل نبی کو اپنے ساتھ لے جاتی اور اسے خداوند کے گھر میں چھوڑ آتی ہے۔ میرے عزیزو، یہاں سے جو ہے پیرنٹس کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی قربانیاں، ان کی خدا کے ساتھ محبت، رفاقت، میل ملاپ اور بچوں کی پرورش جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حنا نے جو ہے وہ خداوند سے لیا ہے اور خداوند کو ہی دے دیا ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ایسا ہو کہ ہم دعا کر کے، دعا کے بعد ہی خداوند جو ہے ہم پر فضل کرے اور ہمیں اولاد دے۔ یقیناً خدا جو اولاد دیتا ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ شاید اس طور سے ہم جو ہے وہ نہ کر سکیں، لیکن خداوند نے جو ہمیں اولاد دی ہے، خداوند نے اس لیے دی ہے کہ ہم اسے دے دیں اور اس کی انہیں جو ہے وہ بنا دیں۔ اگر جو بچے خداوند دیتا ہے وہ خداوند کے نہیں ہیں تو پھر سوچنے کی بات ہے، غور طلب بات ہے۔ آج ہمارے بچے جو ہیں اگر وہ خداوند کے نہیں، خداوند کے پاس نہیں رہتے تو پھر ہماری خدمت اور ہمارا کریکٹر جو ہے اس پر ایک پوائنٹ ہے۔ میرے عزیزو، شاید اس طور سے ہم ہیکل میں بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کلیسیا نے سنڈے اسکول کا ایک سسٹم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ سنڈے اسکول کے دورانیہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے سوچیں، دیکھیں کہ آپ کے بچے اگر سنڈے اسکول میں آنے کی عمر میں ہیں، اگر وہ سنڈے اسکول میں نہیں ہیں تو پھر غور طلب بات ہے۔ پھر آج کا کلام جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے، اگر سنڈے اسکول نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ اگر وہ خدا نے دیے ہیں تو خدا کی حضوری میں نہیں ہے، خدا کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ سوچیں، پرکھیں،
یہی خدا کا کلام ہے۔ اور آج خدا کے کلام کی اہمیت پر بھی غور کریں گے کہ اگر خدا نے سیموئیل سے کلام کیا ہے اور سیموئیل نے کہا کہ اس کے لیے لکھا ہے کہ اس نے اس کلام کو مٹی میں ملنے نہ دیا، کلام کا ایک شوشہ اس نے اپنی زندگی میں پورا کیا، اور جس کے لیے کلام ہے اگر وہ اسے مٹی میں ملا دیتا ہے، اسے اپنی زندگی میں پورا نہیں ہونے دیتا، تو وہ ایلی کا خاندان ہے۔ اور میرے عزیزو، جب انا جو ہے اسے ہیکل میں چھوڑ دیتی ہے، اور سیموئیل نبی جو آپ ذرا اندازہ کریں، ویژولائز کریں، تصور کریں کہ 2 سال کا بچہ ہے اور وہ خداوند کے مذبح کے سامنے جو ہے وہ رہتا ہے، وہیں پر جو ہے وہ کھیلتا ہے، اور 12 سال، یہ جو کلام آج کیا گیا ہے یہ 12 سال کی عمر میں سیموئیل نبی سے خدا ہم کلام ہوتا ہے۔ 2 سال سے لے کر 12ویں سال تک وہ ہیکل کے اندر ہی رہا۔ اگر ہمارے بچے ہیکل کے اندر نہیں ہیں تو میرے عزیزو ضروری نہیں کہ ہمارے گھر خدا کی حید میں ہیں، ہمارے خاندان جو ہے یہ خدا کے مقدس ہیں، ہمارا بدن جو ہے یہ خدا کا مقدس ہے۔ وہاں بچے کیسے رہتے ہیں، کیسے کھیلتے ہیں، کون سی گفتگو کرتے ہیں، ان کے خیالات، ان کی سوچیں جو ہیں وہ کیا ہیں، آج خدا کا کلام جو ہے ہمیں اس طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو پورا کریں گے تو ہماری زندگی میں روز ہر دن جو ہے وہ پیرنٹس ڈے، اور میرے عزیزو وہ ہر سال اس کی ماں آتی ہے، ایک نیا جبہ جو ہے وہ سلواتی ہے اور اسے پہنا کر چلی جاتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، یہاں پر جو لکھا ہوا ہے سوچ کے مطابق سیموئیل کی ماں ہنا جو ہے وہ سال کے بعد اسے ملنے آتی ہے، ہو سکتا ہے بیچ میں آتی ہو، لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ سال بسال لکھا ہے کہ وہ آتی ہے اور اس کے لیے جبہ سلوا کر لاتی ہے۔ 1 سال وہ انتظار کرتی ہے اور وہ وہیں پر جو ہے اسے دیکھتی رہتی ہے، اس کے ذہن میں وہ بڑا ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت بھی بڑی ہوتی جاتی، گہری ہوتی جاتی۔ لیکن میرے عزیزو، حنا کے پاؤں، اس کا دل، اس کا ذہن جو ہے اس نے لغزش نہیں کھائی، اور وہ وہیں جا کر جو ہے اسے ملتی رہی۔ اس لیے میرے عزیزو، جب 12 سال کی عمر ہو گئی تو یہاں سے تیسرے باب کا آغاز ہوتا ہے، اور لکھا ہے اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور یہاں پر لکھا ہے وہ لڑکا جس کے لیے عبرانی کے جو ہے وہ ورژن میں متن میں جو ہے نار، اور نار جو ہے اس لفظ کے لیے 12 سال کی عمر جو ہے وہ کہی گئی ہے۔ جب 12 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر خداوند کا کلام سیموئیل نبی پر نازل ہوتا ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ پہلی ہی آیت پڑھیں تو لکھا ہے ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا، کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی، یعنی خدا کا کلام جو ہے وہ گراں قدر تھا۔ اگر آپ انگریزی کی بائبل جو ہے وہ پڑھیں تو لکھا ہے the word of God was rare، اس کا فقدان تھا، کمی تھی، خدا
کلام نہیں کرتا تھا، اور کلام جو ہے وہ گراں قدر یعنی مہنگا تھا، اور اس کلام کی مہنگائی کے دور میں ریئر ہونے کے سبب، کمی کے باعث، فقدان کے سبب جو ہے خدا اس لڑکے سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کی پرورش کے سبب سے، اس کی نگہداشت کے سبب سے، اس کی خدا کے حضور قربت اور رفاقت کے سبب سے۔ جب خدا کا کلام گراں قدر تھا تو پھر بھی خدا جو ہے وہ کلام کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا کا کلام جو اس لڑکے پر نازل ہوتا ہے وہ دونوں خاندانوں کے لیے، ایک طرف جو ہے وہ ایلی کا خاندان ہے اور ایک طرف القانا کا خاندان ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ پیرنٹس ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہ پیرنٹس ہیں۔ اور ہم نے جو ہے وہ تیسرا باب پڑھا ہے۔ خدا ہم کلام جو ہے وہ سیموئل سے ہوتا ہے، لیکن کلام دونوں فیملیز کے لیے، دونوں گھرانوں کے لیے ہے، اور دونوں گھرانوں کے لیے کلام جو ہے ان کی پرورش نگہداشت کے سبب سے بچوں کے لیے اور والدین کے لیے خدا جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، جب حنا نے جو ہے وہ سیموئل کی تربیت خداوند کے خوف، اس کے ڈر اور اس کی قربت میں رہتے ہوئے کی ہے، اور دوسری طرف ایلی جو ہے اس کے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کیسی ہے۔ اور اگر آپ جو ہے دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت جو ہے وہ نکال لیں تو یہاں پر جو ہے یہاں سے ان کی تربیت، اس فیملی کی، ایلی کے گھرانے کے بچوں کی تربیت جو ہے اس کا احوال لکھا ہوا ہے۔ دوسرا باب اس کی 12ویں آیت لکھا ہے، اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے۔ یہ تربیت کا سبب ہے۔ آپ کے بیٹے کیسے؟ یہ سوال ہے۔ لکھا ایلی کے بیٹے صرف شریر نہیں تھے، لکھا ہے بہت شریر تھے۔ جب میں اس لفظ پر غور کر رہا تھا، شریر، شریر جو ہے یہ شر سے ہے، اور شر جو ہے یہ شرارت سے ہے، اور شر وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کی موجودگی نہیں ہوتی۔ لکھا ہے خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن شر ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے جہاں پر خدا موجود نہیں ہوتا۔ اور اگر اسی سے جو ہے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یہی شر جو ہے اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں۔ شراب بھی اسی سے بنتا ہے۔ اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ شر ہے، اور دوسرا آپ ہے۔ شر مطلب ہے آگ والا پانی ہے۔ یہ ہم جو ہے جب اسے نوش کر رہے ہیں سمجھو اپنے اندر آگ جان رہی ہے۔ اور جہاں پر شرابی ہوں گے کیا وہاں پر خدا ہوگا؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ اس لیے آج اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گھرانے تباہ ہو جاتے، نسلیں ختم ہو جاتی، کیونکہ وہاں پر خدا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، اور دوسری بات جو لکھی، بہت شریف تھے اور انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا۔ خداوند کے پاس ہوتے ہوئے بھی خداوند کو نہ پہچانا، اور جب انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا، جب بھی کوئی فیملی، کوئی خاندان، کوئی انڈیویجول جو ہے وہ خدا کو نہیں پہچانے گا تو پھر اس کی زندگی میں
آگے لکھی ہوئی جو باتیں ہیں اس فیملی میں، اس فیملی کے جو ہے وہ بچے ہیں ان میں جو ہے وہ سرات کرتی جائیں گی۔ دیکھا ہے کہ وہ ہر طرح کے ایسے کام جو خدا کو پسند نہیں تھے وہ کرتے تھے۔ اور میرے عزیزو لکھا ہے کہ وہ قربانی کا گوشت، کیونکہ ہیکل میں خدا کی قربانی نظر کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ ذبیحے لاتے تھے، ہدیے لاتے تھے، اور ان ہدیوں کا ناجائز استعمال جو ہے اس کا گھرانہ کرتا تھا۔ دیکھا ہے کہ وہ نوکروں کو بھیج دیتے تھے کہ جا کر جو وہاں پر لوگ ہیں جو ہدیے لے کر آتے ہیں، جو قربانیاں لے کر آتی ہیں، وہ سب سے سامنے وہاں پر حاضر ہوتے اور ان کے پاس ایک سہ شاخہ جو ہے وہ ہوتا تھا جس کی 3 شاخیں جنہیں ترنگڑیاں ہوں، اور وہ اس گوشت میں جو ہے وہ ایسے مارتے جتنا گوشت جو ہے وہ اس کو لگ جاتا، اس میں چڑھ جاتا تھا، وہ وہاں سے لے آتے تھے، جبکہ قربانی کے لیے ضروری تھا۔ اور آگے اگر آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ وہ چربی جو ہے وہ بھی لے آتے تھے، اور کس لیے لاتے تھے؟ تاکہ جو ہے وہ اس گوشت کو لا کر کباب بنائیں اور پھر شراب کے ساتھ جو ہے وہ پیئیں۔ میرے عزیزو، خداوند اس سے کیوں ناراض ہوا؟ کیونکہ یہ قربانی جو ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ چربی جو ہے وہ خدا کے حضور جلائی جائے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ چربی اور گوشت جو ہے وہاں سے لے آتے تھے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہو، کہتا نہیں یہ قربانی جو ہے میں نے خداوند کے حضور دینی، پہلے وہ کام، وہ پروسیس جو ہے وہ پورا ہونے دیں، تو لکھا ہے کہ وہ ان سے چھین کر جو ہے لے آتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ پھر قربانیاں نہیں دیتے تھے، اور جو قربانی لے کر آتے تھے انہیں گھن آتی تھی۔ یہاں پر لکھا ہوا، اگر آپ اس پورے چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ قربانی سے لوگ جو ہے وہ گھن کھانے لگے۔ اور میرے عزیزو، اس کے بعد چوتھا کام جو وہ کرتے تھے وہ کیا تھا؟ لکھا ہے جو عورتیں ہیکل میں خدمت کرنے کے لیے آتی تھی ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ اس لیے خدا جو ہے اس سیموئیل سے ہم کلام ہوتا ہے، ایلی سے کلام نہیں کرتا، لیکن ایلی کی بابت کلام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 5ویں بات جو اس گھرانے میں تھی، پہلی بات یہ ہے کہ وہ شریر تھے، اس کے بعد وہ انہوں نے خدا کو نہ پہچانا، دوسری بات، اور تیسری بات وہ قربانی کے گوشت میں سے قربانی سے پہلے ہی جو ہے گوشت اور چربی لے آتے تھے، اور اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ قربانی سے گھن جو ہے وہ کرنے لگے۔ اور 5ویں بات، جو عورتیں خداوند کے گھر میں خدمت کرنے آتی تھیں ان کی بے عزتی کرتے تھے، یعنی ان کی عزت نہیں کرتے تھے۔ اور چھٹی بات، ایلی خدا سے زیادہ بیٹوں کی عزت کرتا تھا۔ اگر آپ جو ہے وہ دوسرا باب اس کی 29ویں آیت جو ہے وہ پڑھیں تو وہاں پر جو ہے یہ بات درج ہے۔ 29ویں آیت میں لکھا ہے دوسرے باب کی، پس تم کیوں میرے اس ذبیحہ اور ہدیہ کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو، اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے۔ بہت دفعہ ہماری فیملیز میں بھی ایسی پوزیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے بیٹوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر خدا کی جو بات ہے وہ نہیں کرتے، بلکہ ان کی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں،
کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، خدا کا کلام جو ہے وہ ان سے نہیں کرتے، خدا کا حکم جو ہے ان تک نہیں پہنچاتے۔ اور یہاں پر یہ بات جو ہے اس گھرانے کے لیے صاف صاف لکھی گئی ہے۔ عموماً ہوتا ہے کہ جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ان سے ڈرتے ہیں ایسی باتیں کرنے جو خدا کے کلام کی ہیں، وہ درست بھی نظر آتی ہیں لیکن ہم ان سے نہیں کرتے، یا شرماتے ہیں یا پھر ڈرتے ہیں۔ اس لیے آج خدا ہمیں قوت دینا چاہتا ہے کہ اگر ہمارے بیٹوں کی پرورش میں کہیں کمزوری رہ گئی ہے اور وہ جوان ہو گئے، ہم ان سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ چلے نہ جائے، یا ہماری عزت نہ کرے، یا پھر ہماری دولت خراب کرے، یا کسی طرح سے بھی جو ہے وہ کام مشکل میں پڑ جائے۔ شاید یہی باتیں ایلی کے ذہن میں تھی، اور وہ اپنے بیٹوں کی خدا سے زیادہ عزت کرتا۔ بیٹوں کی بیٹیوں کی عزت کرنا لازمی ہے، لیکن خدا اور اس کے کلام سے زیادہ نہیں۔ یہاں پر خدا کا کلام جو ہے وہ صادر آتا ہے، وہ ہمیں سمجھوتا نہیں کرتا۔ اور میرے عزیزو، اس کا نتیجہ جو ہے وہ آگے لکھا ہوا، رزلٹ کیا ہے پیرنٹس کے لیے۔ حنا کے گھرانے کے لیے سب سے پہلے غور کریں گے دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ لکھا ہے پر سیموئیل جو لڑکا تھا کتان کا کپوت پہنے ہوئے خداوند کے حضور خدمت کرتا تھا، اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جبہ بنا کر سال بسال لاتی جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی۔ اور ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا، تجھ کو اس عورت سے اس قرض کی عوض میں جو خداوند کو دیا گیا نسل دے۔ یہ رزلٹ ہے جو حنا نے اپنے بیٹے کی تربیت کے سبب سے پایا ہے۔ خدا جو ہے اس نے اس خاندان کی خبر لی، خدا نے اس خاندان کو دیکھا۔ God vision this family vision، اور نہ صرف خدا نے ویژن کیا بلکہ پروویژن بھی کیا، پرووائڈ بھی کر دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ لکھا ہے اور خداوند نے حنا پر نظر کی، ویژن کیا، نظر کی، وزٹ کیا۔ نہ صرف ویژن کی، آگے لکھا ہے اور وہ حاملہ ہوئی۔ خدا نہ صرف ویژن کرتا ہے بلکہ پروویژن، اس ویژن کی طرف پرو بھی کرتا ہے۔ اور پروویژن میں کیا ہوا؟ اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ یہاں پر جو ہم نے انتخابی مضمون کے طور پر جو ہے وہ پڑھا ہے، وہاں پر دوسرے باب کی 5ویں آیت، وہ جو اسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور ہوئے۔ اس میں ایلی کے گھرانے کا رزلٹ بھی لکھا ہوا ہے، اور الکانا یعنی حنا کے گھرانے کا جو ہے وہ حال بھی لکھا ہوا ہے۔ اور لکھا جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے، بلکہ جو بھانج تھی اس کے ساتھ ہوئے، اور جس کے پاس بہت بچے تھے وہ گھلتی جاتی ہے۔ اگر تربیت نہ ٹھیک ہو، درست نہ ہو، تو بچے تو خدا دیتا ہے لیکن والدین پھر گھلتے جاتے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یہ نالوں تے چنگا سی پیدا ہی نہ ہوں۔ سو میرے عزیزو، یہ بہت ضروری اور سیموئیل جو ہے وہ خدا
اور انسان کی نظر دونوں میں جو ہے وہ مقبول ٹھہرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایلی کے گھرانے کا نتیجہ جو نکالا گیا ہے، یہاں پر دکھایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھا ہے کہ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا، پہلی بات، پہلا ساموئیل دوسرا باب اس کی 29ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، مسکن کی۔ ایلی سے کہا کہ تو نے کیونکہ اپنے بچوں کی پرورش نہیں درست کی، ان کی نگہداشت نہیں کی، ان کی جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ پرورش نہ کرنے کے سبب سے لکھا ہے تو مسکن کی مصیبت کو دیکھے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، تیرے گھر میں کوئی بڈھا نہیں ہوگا۔ یہ تو برکت کی بات ہے، ہاں صحیح ہے نا؟ برکت کی بات نہیں، اسے تھوڑا سا گھما کے دیکھیں، لکھا ہے کوئی بزرگ نہیں، یعنی عمر رسیدہ نہیں ہوگا، بوڑھا نہیں اور جوان ہی مر جائے گا۔ تیرے گھرانے میں سے کوئی بوڑھا نہیں ہونے پائے گا۔ بہت دفعہ ہم ایسے سوچتے ہیں کہ نہیں، جوان ہی رہے۔ ہاں جی، اور اس کے بعد لکھا ہے، آگے صاف لکھ دیا گیا ہے، تیسری بات، کہ اگر کوئی بزرگ ہو بھی جائے، یہ کوئی بڈھا ہو بھی جائے تو پھر کی ہوئے گا؟ اگر کوئی جوانی میں نہ مرے تو وہ بڑا ہو کر بزرگی میں مصیبت کا باعث بن جائے گا۔ جی وہ بڑا ہو بھی جائے گا تو پھر مصیبت ہی ہوئے گا۔ دیکھا ہے، مصیبت اور دل کو بھلانے کا باعث ہوگا۔ اور اس کے بعد وسائل جو ہیں وہ چھن جائیں گے۔ چوتھی بات، یعنی غربت آ جائے گی، افلاس آ جائے گی، تمام نعمتیں جو ہے وہ خدا چھین لے گا۔ اور پھر آج کے 5ویں بات لکھا ہے، جو خدمت تیرے پاس ہے اب تیرے گھرانے میں یہ خدمت بھی نہیں رہے گی۔ اب تیرے گھرانے میں کاہن نہیں کوئی رہے گا، یہ خدمت بھی خداوند جو ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ اچھی تربیت نہ کرنے کے سبب سے ہے۔ اس لیے پیرنٹس پلیز اویئر، آج جب خدا سیموئیل سے ہم کلام ہے تو ساتھ ہی ہم میں سے ایک پیرنٹس جو ہے اس سے ہم کلام ہے۔ یہ تمام خدا کے کلام کی اہمیت ہے۔ خدا جب کلام کرتا ہے تو اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، وہ پورا ہوتا ہے۔ اور چوتھے باب میں یہ سارے نتائج جو ہیں وہ ایلی کے گھرانے پر آتے ہیں۔ لکھا ہے جنگ ہوئی فلسطینیوں کے ساتھ، اور خدا کے گھر کا صندوق جو ہے وہ بھی چھن گیا، اور اس کے بیٹے دونوں جو ہیں وہ وہاں پر قتل ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ خبر جو ہے وہ ایلی تک پہنچتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ کرسی سے گرتا ہے اور اس کی گردن جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بھی انتقال کر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج یہ کلام فردن ہر ایک فیملی سے پیرنٹس ڈے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پیرنٹس ڈے میں ہولی ڈے نہیں ہے۔ ہماری لگاتار جو ہے یہ کوشش خدا کے حضور اپنے بچوں کو لانے کی ہے، خدا کی قربت میں بڑھانے کی ہے۔ آج سے جو بات خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے، یہاں پر آپ آتے ہیں، اگر آپ کے بچے جوان ہیں تو وہ بھی خدا کے گھر میں ہونے چاہیے، خدا کے حضور ہونے چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کام ہے، لیکن ہم ان کاموں کو جو ہے وہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ اگر ایسی کمزوریاں ہیں تو پھر آیت جو ہے ہم سب کے لیے ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ روت
کی کتاب جو ہے وہ نکالیں اور اس کا پہلا باب، اس سے تھوڑا سا پیچھے روت کی کتاب ہے، پہلا باب اور 6 آیت ہے۔ اس میں بھی ایک فیملی، اور یہ فیملی جو ہے یہاں پر لکھا ہے، یہ فیملی کا ہیڈ جو ہے وہ علی ملک ہے۔ علی ملک جو ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ نومی ہے۔ بیت الحم جو ہے وہاں پر کال پڑ جاتا ہے، اور اس کال کے سبب جو ہے یہ خاندان پیرنٹس لے کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں؟ اگر آپ غور کریں تو بیت الحم جو ہے اس کا مطلب ہے روٹی کا گھر، لیکن وہاں پر کال پڑ جاتا ہے روٹی نہیں مل رہی ہے، روٹی کا گھر۔ اب وہاں پر صرف علی ملک کا گھرانہ نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ آباد ہیں، باقیوں کے لیے نہیں لکھا۔ یہ خاندان جو ہے وہ روٹی کی تلاش میں روٹی کے گھر کو چھوڑ دیتا، اس کی طرف جو ہے وہ پیچھا کر لیتا، اور دوسری جانب جو ہے وہ اپنا رخ کر لیتا ہے۔ بہت دفعہ ہماری زندگی میں ایسے شاید اوقات آ جائیں اور ہم روٹی کی خاطر خداوند کی طرف جو ہے وہ پیچھا کر لیں، خداوند کے گھر کی طرف، روٹی کا جو ذخیرہ ہے، گھر ہے، اس کی طرف جو ہے اس سے منہ پھیر لے۔ اور کیا ہوا؟ یہ مواب چلے جاتے ہیں۔ مواب جو ہے یہ بھی غور طلب ہے، یہاں پر بیت الحم غور طلب ہے۔ مواب کا مطلب ہے یہ ابا سے ہے، یعنی جو ابا سے اولاد پیدا ہوئی، باپ سے اولاد پیدا ہوئی۔ آپ جانتے ہیں اس کی تاریخ، ہسٹری جو ہے، یہ مواب جو ہے، مواب اور عمون، جب سدوم اور عمورہ جو ہے اسے خداوند نے غرق کیا تو لوط جو ہے وہاں سے نکل کر گیا، اور اس کی بیٹیوں نے سوچا کہ اب ہمارے خاندان میں جو ہے وہ میل نہیں ہے، ہمارا نام ختم ہو جائے گا، لیکن خدا تو پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے باپ کو جو ہے وہ شراب پلائی۔ بڑا اچھا سوچا سڑا کرا آگے جا پڑے گا، لیکن خدا نے دونوں بیٹیوں سے اولاد دی، اور وہ یہ اولاد ہے موابی اور امونی، مواب اور امون۔ اور مواب کا مطلب ہے ابا سے جو پیدا ہوئے۔ یہ سوچیں، اور میرے عزیزو یہ گھرانہ جو ہے یہ مواب میں چلا جاتا ہے، روٹی کی تلاش میں گئے، لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ روٹی کو ترس گئے اور فیملی ختم ہو گئی۔ نومی بچی ہے، اس نے اپنے بیٹوں کی شادی بھی کی، لیکن بیٹے بھی ختم ہو گئے، اور اب وہ دونوں بہو میں جو ہیں ان کے پاس ہیں۔ اور 6 آیت سے جو ہے جو آج ہمارے لیے آیت ہے وہاں سے آغاز ہوتا ہے، پہلے باب کی 6۔ لکھا ہے تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے، اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی۔ God visioned Bethlehem، خدا نے بیت الحم کو دیکھا، وزٹ کیا، ویژن کی، اور نہ صرف ویژن بلکہ پروویژن بھی کی۔ اور لکھا ہے سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کر چل نکلی، اور وہ سب یہودا کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستے پر ہو لی۔ اگر ہمارے خاندانوں میں کمزوری رہ گئی ہے، اگر ہم بیت الحم سے مواب کی طرف چلے گئے ہیں، تو میرے عزیزو آج بھی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم لوٹیں۔ جب لوٹیں گے تو پھر خدا نظر کرے گا، خدا ویژن کرے گا، اور پھر پروویژن بھی کرے گا۔ لوٹ آئے،
देखा है कि जब वो लौटी, आज उधर से लौटने की जरूरत है, वापस फिरने की जरूरत है। और जब हम उस राह से लौटेंगे, खुदा की राह की तरफ आएंगे, तो फिर खुदा नीचे जो इसमें बरकत हैं, खुदावंद आप सबको दे देगा। आज जरूरत है कि अगर हम खुदावंद के साथ हैं, अगर हमारे बच्चे खुदावंद के साथ हैं, तो खुदावंद की हुजूर शुक्र करें। अगर नहीं है तो फिर लौटे। खुदा चाहता है कि हम लौट कर उसकी तरफ करें। आइए हम अपने सर को छुएं और दुआ मांगे। खुदा का कलाम जो है बुराईदार नहीं जाता, खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। इससे पहले कि खुदा के घराने की तरह हमसे नाराज हो जाए, और खुदा जो है वो इस तौर से बरकत छीन ले, इससे पहले लौटे, अब उठकर खुदा की तरफ फिर जाए, ताकि खुदा हमें बढ़ता है। हम दुआ मांगे और अपने अपने घराने पर गौर करें, नजर करें, सोचे कहाँ पर कमजोरी है। हमारे बच्चों की परवरिश निगहदाश्त में जहाँ पर कमजोरी रह गई है, लौटने की जरूरत है। जहाँ पर खुदावंद ने बरकत दी है, शुक्र करने की जरूरत है, और उन कमजोरियों को खुदा के हुजूर रखने की जरूरत है, ताकि खुदावंद जो है कमजोरियों को जोर में बदल दे। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो कुदरत वाला है और वो पूरा होता है। जब आप सोच रहे हैं, यकीनन खुदा आपसे हम कलाम हो रहा है। खुदावंद जो है वो अपने बच्चों को एक एक करके आपके सामने ला रहा है, और जहां पर कमजोरी रह गई है, खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद जोर बख्शे और खुदावंद की तरफ लौट आए, ताकि खुदावंद जो है जिसके पास कसरत से बरकत हैं, उन तमाम बरकत को आपके लिए नासिल कर दे। जिस तरह उसने नौमी के खानदान को फिर बहाल किया, और उस खानदान में से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए। ये गैर कौम थे और खुदावंद ने उसे अपनी कौम बना लिया। ये गैर खानदान थे और खुदावंद ने उसे अपना खानदान बना लिया, और वहां से यीशु नासरी जिसने दुनिया को नजात बख्शी, वो पैदा हुए। खुदावंद हमारे खानदान से बड़े बड़े बेटों को जो है बड़े बड़े नाम से पैदा कर सकता है, बड़े बड़े नाम दे सकता है, बड़ी बड़ी हिम्मतें दे सकता है, और उन्हें घूरे से उठाकर जो है वो तख्त पर बिठा सकता है। लेकिन लौटने की जरूरत है। अब दुआ मांगेंगे। शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम बख्शिशों के लिए, आज के दिन के लिए खुदा ने तुमने हमारी जिंदगी में बख्शा। ये तेरे घर में आए, तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तुति करें, तेरा शुक्र अदा करें। खुदा आज के दिन के लिए, आज के पैगाम के लिए तेरे बंदों ने हम तक पहुंचाया। खुदा हम सब अपनी अपनी जिंदगी पे गौर करें, अपनी अपनी औलाद के बारे में सोचे। अगर खुदा कोई ऐसी बात, ऐसी तरबियत जो हम चाहता हम करें और नहीं कर सके, तो खुदा हम ऐसा चाहते हैं कि हमें ऐसा दिल दे कि हम खुदा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें जैसा तू चाहता है कि वो बने। खुदा हमें ऐसा करने का भारी फजल दे और रहम कर। खुदा अपने बच्चों के लिए, तमाम औलादों के, औलाद वालों के लिए दुआ करता हूँ, जितने सब जहाँ पे जुटे हुए एक का सबक करने का फजल खुदा कि वो अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचे, ऐसी तरबियत करे जो तुझे पसंद है, जो तुझे भली मालूम हो, जो तुझे अच्छी लगे। ऐसा ना हो कि हम भी एली की तरह अपनी औलाद के साथ मोहब्बत करें, प्यार करें, और उसकी ऐसी तरबियत करें, उनकी ऐसी मोहब्बत करें कि वो भटक जाए, गुमराह हो जाए, बल्कि ऐसी तरबियत करें तो खुदा लौट कर फिर तेरी तरफ आने लगे। लौटने का भारी फजल दे, रहम कर, फसल कर, कि सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने मसीह यीशु मसीह का नाम। आमीन।
تشریف رکھیں۔ ہم واحد کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے اور اسی گیت کے دوران اپنے ہدیہ جات خداوند کی نظر کریں گے۔ ہم آج کی ساری عبادت کے لیے اس وقت کے لیے جو خداوند نے ہمیں دیا ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے، اور ان تمام ہدیہ جات کے لیے بھی جو آپ نے خداوند کی نظر کیے ہیں ان کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں گے اور دعا مانگیں گے کہ اللہ ہم کو بند کر دے۔ سو آئیے ہم کلمات برکات سے رخصت ہوں گے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت
पाक रूह की रफाकत और शराकत, हर तरह की बरकत, कुदरत, मेहनत, असमत, जलाल और बुजुर्गी अब से लेकर हमेशा हमेशा तक आप सबों के साथ होती रहे। Our rose